السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس۔ انڈین نیشنل کانگریس جو کہ 1885 میں اسٹیبلش کی گئی تھی، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو کہ برصغیر کی سب سے پہلی پارٹی مانی جاتی ہے۔ یہ پارٹی 1885 میں بنائی گئی۔ اگر اس کے فاؤنڈر کی بات کی جائے تو اے ہوم نے اس پارٹی کو بنایا تھا۔ اے ہوم اس سے پہلے بنگال کے ایک سول سروس کے آفیسر تھے جنہوں نے 1882 میں ڈیزائن دی اس سول سروس سے۔ اگر اس کی بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر کے لوگوں اور برطانیہ کی حکومت کی تعلقات کافی خراب تھے اور حالات جو تھے یہ کافی سنجیدہ تھی۔ تو اسی وجہ سے اے ہوم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ یہاں پر ایک ایسی پارٹی ہونی چاہیے جس کے تھرو سے برصغیر کے لوگ اور برطانیہ کی حکومت کمیونیکیٹ کر سکے اور اپنے اندر تمام غلط فہمیاں دور کر دی جا سکے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ انڈین نیشنل کانگریس کہ اگر ہم ایمز اینڈ گولز کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ اس پارٹی کی تھرو سے یہاں کے لوگ اور برٹش حکومت کمیونیکیٹ کر سکے۔ اگر جو مسئلہ ہمارے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ڈائریکٹلی اس پر بات چیت کیا جا سکے، اور اگر کوئی دوسرا مسئلہ اندرونی مسئلہ ہو تو یہاں کی جو لیڈرز ہیں وہ اکٹھا ہو کر اس پر بات چیت کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دوسری مقاصد کی بات کریں تو اس کے ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ گویا ہندوستان میں چند فرقے رہتے تھے، مسلم رہتے تھے، سکھ رہتے تھے، سفید رہتے تھے، سیاہ رہتے تھے۔ ان سارے جو یہاں پر ڈفرینسز تھی ان کا ایلیمینیشن تھا۔ یہ پارٹی کا مقصد یہ تھا کہ ان ساری ڈفرینس کو بلا دیا جائے اور سب لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور جدوجہد کرنی چاہیے، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو یا پھر کسی جسمانی لحاظ سے ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم تیسری مقصد کی بات کریں تو وہ یہ تھی کہ جو یہاں کے لوگ ہیں یہاں کی جوان ہے خاص کر، انہیں شیئرنگ دیا جائے برٹش حکومت کی طرف سے، یعنی اگر ان کی یہاں پر کوئی نوکریاں وغیرہ ہے تو یہاں کے جوانوں کو ان کی شیئر دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کی جو چوتھے مقصد تھا ان کی بات کریں تو ان کا مقصد جو تھا غلط فہمیاں دور کرانا تھا، یعنی کہ جو برٹش حکومت سمجھتی تھی اس دوران جب جو کہ جنگ آزادی ختم ہوا تھا، جنگ آزادی کے تھوڑا عرصہ گزرا تھا، تو اسی لیے برٹش حکومت جو تھی خصوصاً برصغیر کے لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنا رہا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے یہ پارٹی بنا دی گئی۔ اگر ہم بات کریں مسلم کی تو مسلمانوں نے بھی اس پارٹی کی ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسلمانوں نے اسے اپنی پارٹی مان لی کیونکہ یہ پارٹی دعویٰ کرتی تھی کہ مسلمانوں اور ہندو کے لیے ایک سا جماعت ہے اور یہ دونوں لوگوں کے لیے جو ہے کام کرے گا۔ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہندو میجارٹی میں تھے اور مسلم مینارٹی میں تھے، تو اسی وجہ سے کانگریس میں نئی لیڈرز آتے چلے گئے اور کانگریس نے آخر میں ایسے کام شروع کیے جو کہ مسلمان کے لیے فائدہ مند نہ تھے بلکہ صرف ہندو کے فائدے کے لیے تھے۔ تو اسی لیے مسلمان جو تھے اس جماعت سے منتفر ہونے لگے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں ایک الگ مسلمانوں کی جماعت جو ہے اسے بنانا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے 1906 کے اندر انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔